السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص طور پر وہ سماعت تھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، ان کی نااہلی کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی، جس کی سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی بھی اس لارجر بینچ میں موجود تھے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے، اور بنیادی طور پر اس سماعت کی جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ اس میں خاص طور پر جو ہے وہ عطا تارڑ خصوصی طور پر جو ہے وہ مانیٹرنگ کے لیے آئے جناب، کہ معاملات کو دیکھا جائے اور کسی بھی طرح عمران خان کو جو ہے وہ نااہل کروایا جائے۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے اضافی دستاویزات جمع کرانے کی استدعا جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، جو عمران خان کے وکیل تھے۔ آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر جو ہے وہ حتمی دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ عمران خان کے وکیل کی استدعا پر کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی۔ عمران خان نااہلی کیس کی سماعت 1 مارچ تک جو ہے وہ ملتوی کی گئی، اور اس حوالے سے کہا گیا کہ ابھی عمران خان کی طرف سے جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ درخواست گزار کے جو وکیل ہیں، اس پر چیف جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ فیصل واڈا کیس میں جواب لینے میں بھی 1 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ ہمیں لگا۔ جب جواب داخل کرایا گیا تب وہ ممبر قومی اسمبلی بھی نہیں تھے جب ان سے یہ جواب طلب کیا گیا تھا، اور ہم درخواست کے قابل سماعت ہونے پر جو ہے وہ دلائل دیں گے، یہ وکیل کا کہنا تھا جو عمران خان کے وکیل ہیں۔ اور اس پر حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ سلمان اسلم بٹ جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور ان کا بار بار یہی اصرار تھا کہ اس کیس کو جلدی جو ہے اس پر جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے، اور عدالت کو یہ بھی کہا گیا کہ 22 اگست کو عدالت نے اپنے حکم نامے میں واضح طور پر لکھا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ دلائل دیے سلمان اکرم راجہ نے جو عمران خان کے وکیل تھے، اور نومبر کے حکم نامے میں بھی عدالت نے سماعت میں قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر جو ہے وہ دلائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ کہی تھی۔ اس کا بھی سلمان اکرم راجہ نے کہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس حوالے سے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو نااہلی ہے اس کے بارے میں خاص طور پر یہ بھی کہا گیا کہ جو نااہلی ہے وہ آفس ہولڈر نہیں ہے، جس پر جو ہے وہ حکومتی وکیل کی جانب سے کہنا تھا کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور سربراہ کے طور پر بھی ان سے جواب جو ہے وہ طلب کیا جانا ضروری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا، اس میں جو ہے وہ درخواست گزار ساجد حسین کو اضافی دستاویزات جمع کروانے کی درخواست جو ہے اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اور آج جس طرح متحرک نظر آ رہے تھے خاص طور پر جو ہے وزیر اعظم کے خصوصی مشیر جو ہے وہ عطا تارڑ، اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی فیصلہ آئے، جس طرح نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا، تو یقینی طور پر وہ عمران خان کو نااہل کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ پوری طرح حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی ان کو جو ہے وہ نااہل کروا دیا جائے۔ ان کی پھرتیاں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطا تارڑ کی جو ہے وہ نظر آئیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کیس بھی جو ہے اس کی سماعت بھی جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ لمبا جو ہے وہ کیس چلے گا۔ وہ اس لیے کہ اس میں چیف جسٹس نے خاص طور پر کہا کہ فیصل واڈا کیس میں بھی 1.5 سال جو ہیں وہ لگ گئے تھے، تو جو فوری رزلٹ چاہ رہی ہے حکومت، تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید اتنا جلدی رزلٹ جو ہے وہ ان کو ہائی کورٹ کی جانب سے نہ ملے، جس طرح کی سماعت کی رفتار ہے اور جس طرح جو ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کروانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا وہ اہم معاملہ تھا جس پر آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اہم کیس کی جو ہے وہ سماعت کی، اور سیاسی حوالے سے اس کیس کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح عمران خان کو اس سارے نظام سے جو ہے وہ آؤٹ کرنے پر جو ہے اور
الگ کرنے پر جو ہے وہ اسی طرح تلی ہوئی ہے جس سے اس سے پہلے بھی سیاستدانوں نے ماضی سے بھی کچھ نہیں سیکھا، اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ بند گلی میں دھکیل رہے ہیں قوم کو، ملک کو، اور اگر یہ حالات اسی طرح رہے، یہ ٹکراؤ اسی طرح رہا تو اس کا فائدہ کسی اور کو ملے گا۔ پارلیمانی جمہوری نظام میں بہتری کی گنجائش ڈائیلاگ اور مل کر بیٹھ کر فیصلے کرنے سے ہے۔ عوام کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے اور چند سرمایہ داروں اور اشرافیہ کی گردنیں موٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ آئندہ قوم کے ساتھ کیا کریں گے یہ تو قوم خود دیکھ رہی ہے۔ بہرحال یہ وہ اہم سماعت تھی۔ فرخ نواز بھٹی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروگرام ٹریل 5 کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔